بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خادم طارق خٹک آپ کے سامنے ایک اور نشست میں حاضر ہے۔ آج ہم تھوڑی سی جو گفتگو کریں گے وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے۔ کل شب وہ گزری، ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ہمارا جو عقیدہ ہے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیونٹ کچھ بات کی جائے۔ بحیثیت امتی میں آج آپ کے سامنے حاضر وہ دانۂ سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی و اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ ناظرین، اس رات جو کہ میرے خیال میں ہمارے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی رات ہے، اس رات جس رات اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے تمام اصولوں کو روک دیا، جس رات کو رب تعالیٰ نے اپنے کائنات کی، اپنی قدرت کی اوراق کو روک دیا، اپنے قلم کو تھما دیا، اور سب سے معتبر شے اس کائنات کی جو رب تعالیٰ نے تخلیق کی ہوئے وقت کو تھم دیا۔ کس کی خاطر تھاما، کیوں تھاما، اسی پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے بہت ہی محترم دوست، بلکہ دو احباب نے میرے ساتھ جوائن کیا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مفتی شعبان الخیری صاحب۔ بہت بہت شکریہ شعبان صاحب مجھے جوائن کرنے کا، اور ساتھ ہی آن لائن ہم نے لیا ہے میرے استاد بریگیڈیئر اختر نواز جنجوعہ صاحب، کہ جب بھی ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں جہاں پر دل اور مقصد اور مقصود اور مطلوب کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں بریگیڈیئر صاحب کی یاد آ جاتی ہے تاکہ ہماری دل کی تاروں کو ذرا چھیڑ دیں۔ سب سے پہلے مفتی شعبان صاحب کی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب، معراج کا واقعہ کافی ریپیٹ ہوا ہے، کافی دفعہ اس کا ذکر ہو گیا ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اپنے حوالے سے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ آخر یہ معراج کے واقعے کا یا یہ جو ملاقات ہوئی اس سارے اسنا سے، مکہ سے ایک سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا تک گیا، اس کے پیچھے اصل میں راز کیا ہے، وجہ کیا تھی یہ سارا کچھ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں محترم طارق خٹک صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کا آج کے اس موضوع کا، آج کے دن کے حوالے سے بھی بالکل مناسب موضوع، اور اس دور کے اندر بھی ہمیں جو معراج کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں، جو اس کے اندر وزڈمز اور لاجکس ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، تو اس کے اندر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اپنی گفتگو سے پہلے جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا، تو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ جس روز سے صفا کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان نبوت فرمایا، اسی روز سے ہی جو اہل باطل تھے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اور کون سی ایسی تکلیف تھی، کون سی ایسی اذیت تھی جو ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام کو نہ دی گئی، صرف اس حق کے راستے کو اپنانے کی وجہ سے۔ لیکن انہوں نے اس کے باوجود حق کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور حق کے علم کو بلند کیا۔ اور اس راستے میں دو شخصیات، ویسے تو اور بھی بہت زیادہ شخصیات تھی صحابہ کرام کے روپ میں جنہوں نے ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا، لیکن ان میں دو نمایاں شخصیت تھی، ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری آپ کی عالی حوصلہ رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب ہجرت کا 10واں سال آیا تو یہ دونوں عظیم شخصیات یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ
جو ان کا ایک دنیا کے معاملات میں جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، کہ دونوں کا وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو اب ایک جو آتر خاطر تھے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دل اقدس تھے، تو کافی اس پر یہ بات گراں گزری۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ مخالفین کہ جو ہر وقت حضور کے خلاف علم جہاد بلند رکھتے تھے، ہر وقت جو ہے انہوں نے جنگ و جدل کا ایک ماحول بنایا ہوتا تھا، تو انہیں اور موقع مل گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو جو اذیتیں دینا شروع کیا ہوا تھا اس میں اور اضافہ کر دیا۔ حضور نے مکہ سے جب طائف کا رخ کیا تو اب اہل طائف نے گویا کہ نمک پاشی کا کام کیا، چہ جائے کہ وہ حق کا ساتھ دیتے، انہوں نے الٹا اور زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ جاری کر دیے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے خاطر آتر یعنی آپ کے دل اقدس کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات بینات کی وہ جو روشن دلائل ہے اس کو دکھانے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ اور اس میں بھی یہ کہوں گا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ویسے نبی کریم علیہ السلام کے ایمان میں، ایقان میں وہ ساری باتیں تھیں، لیکن ایک ہوتا ہے عین الیقین اور حق الیقین، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے حق ہونے کو جو ہے وہ یقین کر لینا۔ تو اس کے لیے جب حضور کو بلایا گیا تو اس سے مناسب اور کوئی وقت نہیں تھا کہ جب ایک قسم کا پورا عرب جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبصورت واقعہ، اور کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم واقعے کی طرف نہیں جاتے، لیکن میں طارق صاحب آپ کی اجازت سے جو ہے نا وہ اس واقعے کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام حتیم میں آرام فرما تھے اور سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب کیا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت انڈیلا گیا، اور پھر وہاں سے وہ سفر شروع ہوا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر طارق صاحب میں آپ نے شروع میں سٹارٹنگ میں ایک بات کی تھی کہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے جب اسلام کو جسٹ لاجکس اور عقل پر پرکھا تو انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، لیکن اگر آپ اس آیت کے پہلے ورڈ پر غور کریں اور اس کا ایک انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ، کہ اس کام کو کروانے والے کا جو سبجیکٹ کون تھا اس پر اگر غور کریں اور اپنے خالق کی قدرت پر آپ کا جب یقین ہوگا تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری، کہ یہ سیر کروانے والا اللہ کی ذات ہے اور وہ ہر برائی سے پاک ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے نزدیک کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ معجزہ کیوں ہم نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہمارے بعض لوگ جو ہے جو خود کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ یقیناً یہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی بھی کسی قسم کے شکوک و شبہات میں ان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد بیت المقدس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں کا وہ سفر ہوا، وہ سیر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کے ایک ایک راز کو جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر عیاں کیا گیا، اور ہر راز کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں کہ جب ہم ان میں سے ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں، کہ جیسا کہ مشہور روایت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو بات اگر لمبی نہ ہو جائے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو مزاج مبارک ہے بہت خوشگوار تھا، تو مجھے حضور نے خود آفر کیا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اتنا بڑا چانس ہے، کوئی اچھی چیز مانگی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر سکوں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور سے جا کر یہ پوچھیں کہ معراج کی راتوں میں جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔
تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق بتایا کہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی میرا امتی صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مومن بھائی کا دل جوڑتا ہے، اس کی دل جوئی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلا حساب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اب یہاں پر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ واضح کیا، فرمایا جب آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں، آپ کو اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کی دل جوئی کی، کسی کا دل جوڑا تو بلا حساب جنت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل توڑا تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو اس طرح کی حکمتوں کے خزانے ہیں جو ہمیں اس واقعے کے اندر نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزا دے جی۔ ہماری طرف سے پوری اجازت ہے آپ کو بولنے کی اور اپنا ٹائم لینے کی۔ بگڑے صاحب سر، سمت دنا رب تعالیٰ اپنے اعلیٰ درجے سے نیچے آیا اپنے محبوب کے استقبال کے لیے۔ اب اس رات احدیت احمدیت کے قرب کی طالب تھی، معبودیت اور ابدیت کی خاطر قریب سے قریب تر ایک دوسرے کے ہوتے گئے۔ اب کیا انسان اس لیول پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جگہ ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ جو تربیتی نشست رکھتے ہیں یہاں پر، اس کی بیسس پہ میں بات کروں گا کہ کیا انسان جب اپنی طلب کو اتنا بڑھا دیتا ہے تو کیا رب تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کا ریسپانس آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا صاحب النور صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب النور۔ ڈاکٹر صاحب، طارق صاحب اور مفتی صاحب اور تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ایک انتہائی مبارک دن ہے، اور کل رات بھی اسی طریقے سے لوگوں نے عبادات میں گزاری، درودوں کا نذرانہ پیش کیا، نوافل ادا کیے، اور اس نسبت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو توانا کیا، زندہ کیا، ایک عہد کیا، تجدید عہد کیا۔ طارق بھائی، یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ ایک لیپ آف فیتھ ہے، جس میں آپ مسلمان جب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ شرک سے باہر جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ایک دوسری شہادت دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب آپ ان دو چیزوں کو قائل ہوتے ہیں تو ہر وہ چیز جو نبی کہے، نبی فرمائے، اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے، اسے ماننا ضروری ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ اور یہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ الحمدللہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کسی کو صدیق بنا گیا اور کسی نہ ماننے والے کو زندیق بنا گیا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ اللہ کریم نے یہ بتایا، وہ ہمارے ایک مشہور قوال ہوتے تھے، وہ لہک لہک کے قوالی گاتے تھے کہ آسمان سے اتارا گیا۔ تو آسمان سے کس کو اتارا گیا تھا؟ جو ہمارا کانسیپٹ ہے علیین اور سجین کا، جنت دوزخ کا، وہ کیا دنیا کے اسی کونے میں پائی جاتی، جہاں ارواح کو رکھا گیا تھا، یا آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں اما حوا کو رکھا گیا تھا، اور پھر وہ شجر ممنوعہ کی کہانی؟ تمام جو ڈیوائن ریلیجن ہے وہ تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آسمان سے اتارا گیا اور ایک مخصوص وقت کے لیے۔ اب حتیم ہو یا حضرت ام ہانی کا گھر ہو، اور مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سارا بیان کیا، اور جبریل امین کا آنا، دستک دینا، اٹھانا، دعوت نامہ پیش کرنا، تو ایک تو وہ جو آسمان سے اتارا گیا اس کی بشارت آئی کہ ان بٹوین، جو میں نے کہا تھا کہ ایک مخصوص وقت کے لیے، اب آپ کے یہاں، آپ کے نزول کے بعد، آپ کے بعثت کے بعد وہ وقت حضرت انسان پہ ختم ہو گیا۔ میں اب آپ کو ادھر ہی لے کے بلوا رہا ہوں، ادھر ہی منگوا رہا ہوں،
جہاں سے وہ اتارا گیا تھا، اور وہ اتارا گیا تھا ایک خاص جگہ سے، لیکن میں آپ کو اس سے آگے لے کے جاؤں گا۔ جی پھر ایک سواری آئی، آپ اس سواری پہ سوار ہوئے، اور اس سواری کا پہلا پڑاؤ اپنے قبلہ مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ مسجد اقصی وہاں۔ اب اس کو بھی لنک کیجئے آل عمران کی اس آیت سے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ سے اللہ کریم نے ایک عہد لیا تھا کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جب آؤ، جس کا مفہوم یہ ہے تو جب آؤ تو تم اپنے طریقے کو چھوڑ دینا اور اس کے ہاتھ میں بیعت کر لینا، اور میں اپنی شان کے مطابق میرا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں پر۔ تو کیا ہم یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبران کرام آئے، ہر ایک نے انتظار کیا ہوگا اس آنے والے کا؟ جی کیا ہوگا یقیناً۔ تو اب اللہ کریم نے ایک ہی جست میں وہ جو آپ بنی اسرائیل کی آیت کو تلاوت کیا مفتی صاحب نے، وہ تمام ان کی حسرتیں بھی نکال دی، پیغمبران کرام کو جن کو انتظار تھا آل عمران کی اس آیت کی روح سے، ان کو بھی ملا دیا۔ وہاں سب نے اپنے خطبات پیش کیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پیش کیا، پھر امامت کی، اور امامت کے بعد جو معراج کا سفر شروع ہوا تو پہلے ہی آسمان پہ اپنے جد امجد سے ملاقات ہو گئی، ابو الانبیاء سے ملاقات ہو گئی، اور پھر جون اوپر چڑھتے گئے ساتویں تک، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو یہ وہ تمام پیغمبران کرام ہیں جن کا نام آتا ہے جو معجزات والے تھے۔ تو اللہ کریم نے جب سید المرسلین بنایا اور سب کو یہ تلقین کی کہ آپ لوگ اس پہ بیعت کرو گے، تو یہ بھی دکھا دیا کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا کہ آج میں نے اسے اپنا مہمان بنایا ہے، وہ میرے پاس آئے گا اور اتنے قریب آئے گا، سدرۃ المنتہا تو کسی اور کا مقام ہے، وہ اس سے آگے گئے، اور وہ جو کعبہ قوسین کا ذکر ہے نجم کے اندر، اب وہ کیا تھا، وہ کتنی نزدیکی تھی، کتنی قربت تھی، تو وہ اس مقام تک گئے۔ اور پھر جہاں وہاں پر جو راز و نیاز ہوئے، آپ نے کچھ بتلایا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث بھی بیان کی، اور 22 جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے روایت کیا، حدیث میں ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو ایک چیز جو پہلے مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب ان کا سینہ چاک کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو جب یہ شک ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص جگہ سے اوپر کیسے جائیں گے، تو میں چونکہ قادر ہوں ہر چیز پر، تو میں تمہارے اندر کا نظام ایسے کر دوں گا جو آپ خلاؤں میں ہوگے، آسمانوں پر ہوں گے، عرش بری پر ہوگے، تو وہاں بھی زندگی رواں دواں رہے گی، کوئی کسی قسم کی کوئی مجبوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے دنیاوی، وہ عالم اور تھا، یہ عالم اسباب ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اور عالم اسلام جو ہے 1200-1300 سال سے مہجور ہے، کبھی غور کیا کہ وہ اللہ جو ایک ہی رات کے اندر اتنا کچھ دکھا دیتا ہے، اتنا لمبا سفر کرا دیتا ہے، صدیوں کا سفر کرا دیتا ہے اور واپس پہنچا دیتا ہے، کیا اس اللہ کریم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مکہ سے اٹھا کے مدینہ لے جاتا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ قریش مکہ کے دل پلٹ دیتا؟ یہ ہمارے لیے اسباق ہیں کہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں آپ کو تمام چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ اور مثال کس کو بنایا؟ جن کے متعلق خود کہا کہ ان کا طریقہ سب سے خوبصورت ہے، آپ اس طریقے کو فالو کرو۔ جو طریقے ہجرت ہے، یعنی وہ روٹ جو ہجرت کا روٹ ہے، وہ اب بھی اتنا ٹف ہے کہ غار ثور تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے، اور رستے میں ایک جگہ میں تو بہت بڑے بڑے بندر آتے ہیں اور اتنا مشکل ہے، تو وہاں سے گزرا۔ شیب ابی طالب بھی جو ہے وہ ہماری کہانی ہے، اس کے بعد حدیبیہ سے واپسی بھی۔ اور خوبصورتی یہ ہے، ہم لوگ
ایکسٹریمزم کا کیا ایکسٹریمزم ہوتا ہے؟ جب میں یہ سمجھوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور میں نے اسے انفورس کرنا ہے۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ نے محمد رسول اللہ لکھا تو کتنی خوبصورت بات ہوئی کہ جو قریش کا جو سفیر تھا اس نے کہا اگر ہم رسول مانے تو پھر قضیہ ہی کس بات کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی نہیں فرمائی، آپ نے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ تو اس ایک واقعے کے اندر ہمارے لیے اتنے اسباق ہیں کہ ہم اس پہ جو غور کرتے چلے جائیں ہمارے سامنے وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے کہ انسان کو جو رفت عطا کی اللہ کریم نے۔ وہ مولانا کوثر نیازی کا ایک بڑے خوبصورت شعر ہے، اگر آپ کو روانی سے آئے تو ضرور پڑھ دینا کہ جی خواہش ہو گئی ہے جبریل کی کہ وہ بھی بشر ہو جائے۔ اور علامہ نے بھی فرمایا کہ معراج سے کیا سبق ملا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑا اعزاز اور کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ کریم نے اپنے محبوب ترین کو جس سے نوازا، اور نہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی رات کے اندر نوازشات کی رحمتوں کی انتہا کر دی، بلکہ امت کے لیے بھی بہت کچھ دے دیا کہ اگر امت اس طریقے پہ چلے گی تو وہ بھی اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پہنچ کر وہ بھی جو ہے نا رفتوں کا ایک ایسا لبادہ اپنے اوپر اوڑھے گی کہ یہاں بھی سرخرو ہوگی اور روز قیامت بھی سرخرو ہوگی۔ جزاک اللہ سر۔ علامہ ساتھی فرماتے ہیں سر کہ راہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ ہم طریقت اور حقیقت کے طالب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جتنے ناظرین ہم یہاں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہم اس معراج کے کانٹیکس میں، معراج کے ٹاپک میں ہم یہاں پر وہی حقیقت کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جس حقیقت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں، جس کے ساتھ ہم اپنے کمزور ایمان کو ریلیٹ کر سکیں۔ جیسے کہ جیسے مفتی صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جہاں بریگیڈیئر صاحب نے میثاق ارواح کی بات کی کہ جہاں پر صرف اور صرف انبیاء کے ارواح سے نہیں بلکہ تمام جتنے ارواح اس وقت سے آخر تک جتنے بھی پیدا کیے گئے ان سے وعدہ لیا گیا اور سب کو ایک دوسرے کے اوپر ضامن رکھا گیا، اور آخری جو روح مبارک تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جس کا سارا منبع ایمان کا سب کا تمام مخلوق کا اسی پر آیا۔ اب یہ رات وہی رات تھی جس دن، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ وہی نور تھا جو کہ جا کے اپنے مخرج سے ملا۔ لیکن یہاں پر مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اللیل۔ اب یہاں پر مشرکین کا، یہاں پر ابو لہب کا، ابو جہل کا، ان لوگوں کے وہ مذاق کا، بغلیں بجانے کے جو واقعات ہوئے اس کی تردید رب تعالیٰ خود کر رہا ہے کہ میری ہی وہ ذات ہے، پاک ذات ہے، جس نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، اور میں ہی وہ ہوں جس نے لامکان کی طرف اپنے ہی اس بندے کو لے کر گیا جو کہ وہیں سے رہ کر آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ عرش کے لیے وہ قدم مبارک نئے نہیں تھے، بس اس دفعہ وہ ایک جسم کے ساتھ وہ روح وہاں پر پیش ہوئی تھی۔ یہاں پر تھوڑی سی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھا کوئی، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ اب بریگیڈیئر صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کی اور تمام انبیاء کرام کی بات کی، اس لیے کہ سب کی یہ خواہش تھی کہ ملاقات ہو، دید ہو۔ تو راستے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ باقی انبیاء کرام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پہ ملیں گے، میں تو راستے میں ہی ہوں، میرا مزار ہی یہیں پہ ہے، تو کیوں نہ یہیں پہ ملاقات ہو جائے۔ تو وہیں پہ پھر ہمیں صلاۃ و سلام کی، اور قبر مبارک میں جو ایک جامدہ زندگی ہے اس کی ہمیں وہاں سے علامتیں ملتی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس میں معراج کے صرف ایک رات کے سفر کی اس تمام کہانی میں ہمیں وہ تمام عنصر ملتے ہیں جو کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کو پہچاننے ہیں، مومن کی طرف، مومن بننے کے لیے، اس سفر کے لیے۔ مفتی صاحب کی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب، یہ جو طلب ہوئی، سر لامکان سے جو طلب ہوئی، ہم وہی بات کروں گا کہ ہم حقیقت کے متلاشی ہیں، اور اس بات میں بھی ہم وہ حقیقت تلاش کرتے ہیں تاکہ جس راہ پر، طریقت کی راہ پر ہم جو چل رہے ہیں یہاں پہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے
تو جو طلب ہوئی ہے وہی طلب میں، جیسے میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بات کہی، آپ سے بھی وہی بات، آپ کے سامنے بھی وہی سوال رکھوں گا کہ مقصود اور مقصد، مطلوب اور طالب میں اور طلب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمارے لیے وہ کیا، وہ بیسک چیز ہے کہ جو کہ ہم اس واقعے سے، اس کا اسباق میں سے وہ اٹھائیں اور ہم اس پہ عمل کریں تو ہم ایک کامیاب زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ کامیاب زندگی جو کہ ہم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اور محترم بریگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور آپ نے جو حضرت اقبال کو پڑھا، 2 اشعار پڑھے اور کمال کے، کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو میں اس حوالے سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس کے اندر، کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سیرت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ تو سیرت کا ہی ایک پہلو جو ہے وہ معراج بھی ہے۔ اب اس معراج کے اندر جو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے، کہ جو حضور کا وہ سوئے منتہا تک جانا، اور پھر عالم لا مکان تک جانا، اور حضور کا یہ تمام آسمانوں کو عبور کرنا، تو حضرت اقبال نے جو ہمارے لیے سبق نکالا ہے نا، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے شعر پڑھا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ آسمان کی بلندیاں، یہ زمین کی پنہائیاں، فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر ہے نا، پرے ہے چرخ نیل فام سے منزل مسلماں کی، کہ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بلند و بانگ، یہ ستارے، یہ سورج، یہ آسمان، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تم اس سے کہیں بلند ہو، تم نے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تم اپنے آپ کو پہچانو، جب تم نے خود کو پہچان لیا تو تم رب کو بھی پہچان لو گے، پھر تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خود کو جو پہچاننا ہے، جو اپنی معرفت ہے، وہ اتنی جلدی حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی تو رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور رب نے اپنی معرفت کے حوالے سے کیا فرمایا، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، اگر تم نے رحمان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو کسی باخبر سے پوچھو، کسی ایسے سے پوچھو کہ جس کو پتہ بھی ہو۔ اور میں اکثر اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ لیٹس سپوز ابھی ہم اسلام آباد میں ہیں، اب اگر میں نے لاہور جانا ہے تو میں اپنے کسی ایسے دوست سے پوچھوں گا کہ جو کبھی لاہور جا بھی چکا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس نے لاہور دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ مجھے لاہور کا کیا بتائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو کسی ایسے سے پوچھو کہ جس کو پتہ بھی ہو۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں، جن کا صبح و شام کا وظیفہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو ہر وقت اللہ کی رضا کے اندر اور اللہ کی رضا کی طلب کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمیں بھی وہی قرب مل جائے گا اور ہمیں بھی وہی مقام مل جائے گا۔ تو یہ جو معراج ہے، یہ گویا کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا جیسا کہ ایک خوبصورت پہلو چل رہا ہے، اس کے ساتھ اگر موٹیویشن کا ٹچ دوں، کہ جو ہمارے ینگسٹرز کے لیے جو اس کے اندر موٹیویشن ہے وہ کیا ہے، کہ وہ اس سے یہ سبق سیکھیں کہ یہ جتنے بھی عالم کون و مکان کی جتنے بھی راز ہیں، ہمیں بھی ان تک جو ہے وہ جانے کا ایک راستہ دیا گیا ہے۔ اور وہ راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ حضور کی سیرت کے ذریعے جاتا ہے، کہ جب ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، حضور کی صحیح معنوں میں غلامی اختیار کریں گے، تو پھر ہمیں بھی اس طرف جانے کا ایک راستہ مل جائے گا، کہ جس راستے میں اس تمام عالم کے جتنے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کی گرد راہ ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ شعبان صاحب۔ ایک مصور، ایک تخلیق کار جب ایک چیز اپنا نمونہ بناتا ہے تو ایک عام عادت ہے کہ اس کو جب وہ ریویل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بڑے ہلکے ہلکے طریقے سے دیکھتا ہے، اور ایک دم سے نہیں دیکھتا کہ شاید نظر ہی نہ لگ جائے۔ یہاں پر میں بریگیڈیئر صاحب ایک اس کی طرف ادرم منی کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رک جائیے میرے حبیب، رک جائیے۔ اور اس کے بعد ائمہ کرام اور اولیاء کرام لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 قدم لیے رب تعالیٰ کی ذات کی طرف، جب حقیقت حق اور حقیقت رسول ایک دوسرے کے سامنے تھے، تو اس وقت ہر قدم پر آواز آئی کہ ادرو منی میرے حبیب، رک جائیے۔
اور یہ وہ قدر تھی کہ خالق اپنے سب سے حسین تخلیق کو آہستہ آہستہ دیکھتا جائے اور اس کی دید کرتا جائے۔ کیا یہ جو قدر ہے، یہ جب رب تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس حد تک کر سکتے ہیں جو کہ وجہ کائنات کو، تخلیقی کائنات خالق کائنات اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو ہم اس میں جن عناصر کی بات کرتے ہیں، جیسے شعبان صاحب نے کہا کہ ایک موٹیویشن لینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے، تو اس میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ نماز کا تحفہ ملتا ہے ہمیں۔ تو ہم تو برگڑے صاحب، ہم تو اسی سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان تو اسی سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو ہماری نماز، ہماری معراج کیسے بن سکے گی برگڑے صاحب؟ پہلے تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ایک طرف جو ہے وہ متوجہ کیا ہماری نوجوان نسل کو، نوجوان کیا کل مسلمین کو، کہ چونکہ اللہ کریم نے کہا ہے کہ ان کریم نبی کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خوبصورت رستے کی ایک رستہ ہے، تو میرے خیال میں اس سے جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، جن تک ہماری آواز پہنچے، ان کے لیے یہ پیغام جو مفتی صاحب نے دیا یہ بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہی ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے لیے ان کی سیرت، وہ جو ایک بہت ہی مشہور نعت کا ایک شعر ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے گھر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو، جتنی مسلمان ہیں دنیا میں، ہر طریقے سے، اور سب سے زیادہ ریکارڈڈ شخصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی، ہر پہلو آپ کی زندگی کا جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے۔ اس لیے گورنمنٹ لیول پہ، ذاتی لیول پہ، انفرادی لیول پہ، اجتماعی لیول پہ ہمیں یہ کاوش کرنی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو نہ صرف پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، بلکہ ان طریقوں پہ چلنا ہے جن طریقے آپ نے جو سکھلائے ہم سب کو، ان طریقوں پہ چلیں گے تو دنیاوی فلاح بھی اور اخروی فلاح بھی ہماری ہے۔ پہلے تو میں نے وہ شعر ڈھونڈ لیا، اس شعر کو بیان کر دوں پھر آگے چلوں گا، کہ جو مولانا کوثر نیازی کا شعر تھا کہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی رات، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ اب دوسری طرف میں آؤں گا کہ ہمیں جو مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جاننے کی بھی ضرورت ہے، ماننے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنے تن من دھن کو وقف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، تراجم پڑھتے ہیں، تو ہر طرف رحم اور کرم ہے، رحمتوں کا ہی رحمتوں کا ہے، کہ اللہ کریم نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب گناہ معاف کروں گا، میں غفور الرحیم ہوں۔ لیکن ایک اور جھلک بھی نظر آتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی اہانت یا گستاخی کے مرتکب ہوئے وہ مردود ٹھہرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے روز تک وہ چچا جس نے خوشی میں حضرت صہیبہ کو رہا کیا، لیکن پھر ایسا راندہ درگاہ ہوا کہ قیامت کے روز تک مسلمان یا جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ پڑھتا رہے گا تبت یدا ابی لہب۔ دوسری طرف ایک سردار ہے، اور اس سردار کا نہ صرف راز بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کے سور کی تھوتنی جیسے چہرے پہ میں داغ لگاؤں گا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار میرے اللہ نے خود فکس کیا ہے کہ ہم اس جگہ پہ کسی قسم کی کوئی لیبرٹی نہیں لے سکتے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اللہ کریم ہر گناہ معاف کر رہا ہے، اور خود یہ نوید دے رہا ہے کہ تم نے اپنے نفوس پہ اگر ظلم کر لیا، اسراف کر لیا، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف جو بھی شخص ذرا بھی گستاخی کا مرتکب ہوا، اللہ کریم نے اس پر جو ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار جو مقرر کیا وہ یہ ہے کہ روز قیامت تک دنیا سے لعنت ہے اور آخرت میں عذاب۔ تو ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، خصوصی طور پہ انہیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ وہ سیرت کا مطالعہ کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کائنات کی سب سے زیادہ ریکارڈڈ شخصیت ہے. کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جو ریکارڈڈ نہ ہو. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف جائیں, مطالعہ کریں, اور مطالعہ کر کے صدق کے دل سے اس پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. تو جتنے بھی ارکان ہیں دین کے وہ خود بخود ہمارے اوپر ارد گرد ہر فضا میں موجود ہوں گے, اور ہم ہر اچھے طریقے کو اپنا رہے ہوں گے, اور ہر برائی سے دور بھاگ رہے ہوں گے. اس میں نمازیں بھی ہوگی, اس میں روزے بھی ہوں گے, اس میں زکوٰۃ بھی ہوگی, اس میں حج بھی ہوگا, اور اس میں فلاح بھی ہوگی دنیا کی اور آخرت کی فلاح بھی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ جو اس طرف مفتی صاحب نے ہمیں توجہ دلائی ہے یہ بہت اہم چیز ہے, اور اس پہ ہم سب کو نہ صرف غور کرنے کی بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اور میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ایک ڈاکٹر جو کہ مسلمان نہیں تھے, ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, اور انہوں نے اللہ سے کہ میں آپ کو تلاش کروں گا, اور سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ لیول 2 ان کی ویب سائٹ ہے ڈاکٹر لارنس بی براؤن. تو 4 سال تک لگے رہے, لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ خدا وہ نہیں جس کی میں تلاش کروں. تو کسی نے انہیں ایک کتاب پکڑائی, ابو بکر سراج, مارٹن لینگز کی کتاب محمد. تو کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس اللہ کی تلاش میں ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. تو اگر ایک غیر مسلم اس سے روشنی پا سکتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو شہادت دینے والے ہیں, ہم نے شہادت دی ہے, ہم ماننے والے ہیں. تو ہمیں ہر لحاظ سے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے, اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ العزیز پھر ہم سرخرو ہوں گے, اور وہ جو ہماری عظمت رفتہ ہے وہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں لوٹا دے گا. سبحان اللہ جی, ماشاء اللہ. مفتی صاحب, عام آدمی کی نماز معراج کیسے بن سکتی ہے؟ الصلاۃ معراج المومن جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اس کے لفظوں میں غور کرتے ہیں. معراج جو لفظ ہے نا, یہ عروج سے نکلا ہے. عروج کہتے ہیں بلندی کو. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ مومن کی بلندی ہے. اب ایک معراج ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج ہے, اور وہ معراج حضور کو کب ملا. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کہ دیکھیں, بنیادی طور پر جو بندہ مومن کا جو معراج ہے, یعنی جو اس کی بلندی ہے, وہ اللہ کے قرب میں. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو وہ اللہ کا قرب ملا, فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, تو اس قرب کو معراج النبی کہتے ہیں. اب جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں, اور اسی قربت کی وجہ سے, اسی قریب ہونے کی وجہ سے نماز کو بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ معراج کہا گیا ہے. اب یہ معراج کیسے, جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے تو اس معراج میں کیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں تھے. اب جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو نماز کے حوالے سے کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو نماز ایسے پڑھ, تو عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, لیکن اگر تمہیں وہ کیفیت نہ مل سکے تو ایٹ لیسٹ یہ تو تصور کرو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قرب میں آ جاتے ہو اور اس کو اپنے قریب محسوس کرتے ہو, تو یہ جو کیفیت آپ کو ملتی ہے یہی معراج ہے. اور نماز کے حوالے سے جیسے کہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو فرمایا کہ میں آگے سے کہتا ہوں حامدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر وہ آگے اسی طرح ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ روایت ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھی نماز بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے. کہ بندے کے لیے کیا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے, اور اللہ کے لیے کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گویا کہ اس سے کلام کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم اگر تشہد کو اٹھائیں
اور تشہد کے جو الفاظ ہیں جب آپ ان میں غور کریں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر گئے. یعنی یہ حضور کا وہ تحفہ ہے کہ جو اس مقام قرب کے اندر حضور کی طرف سے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا آگے بھی لے جائیے، قطع کلامی معاف، اتحیات للہ والصلوات، اور پھر جواب کیا آیا، اور پھر آخر تک شہادت تک جتنا ہم پڑھتے ہیں نماز میں روزانہ، تھوڑا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریے، شاید ہمارے کچھ ناظرین کو اس کے بارے میں پورا. اللہ اکبر، بہت بہت کیفیت والی وہ بات. اگر ہم اس پہ تصور کریں، ذرا سوچیں کہ یہ وہ کلام تھا جو اس قربت کے ان لمحات کے اندر خالق و مخلوق کے درمیان یا عابد و معبود کے درمیان ہوا، ان قربتوں کے لمحوں میں. اور ہم پر یہ کرم ہوا، ہماری نماز معراج اس لیے ہے کہ وہ کلام ہمیں دے دیا گیا کہ جب رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یعنی کہ اس سے پہلے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری عبادتیں قولی فعلی مالی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں سلام دیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کی طرف سے وہ جو سلام آیا، تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا تھا. اس کے بعد میرے خیال میں جو تیسرا حصہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ فرشتوں کی طرف سے میرے غالباً جتنا میری علم ہے وہ ان کی طرف سے جواب آیا تھا. جی بالکل. اور یہ جو اس کا بقیہ حصہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ تو اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک، اس کو اگر میں آسان اور عام فہم لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ایک حضور کا بڑا پن ہے کہ جب اللہ نے حضور پر سلام بھیجا تو حضور نے اس لمحے میں بھی اپنی امت کو، اپنے ساتھ دیگر انبیاء کو اور نیک لوگوں کو نہیں بھولا. حضور نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے خالق، سلام صرف مجھ پر نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، ان سب پر بھی تیرا سلام. تو یہ ایک نبی کریم علیہ السلام کا کرم ہے کہ اس سلام کے اندر ہر بندہ مومن کو بھی شامل کر لیا گیا. ناظرین، جس وقت تمام انبیاء کرام خطبات دے رہے تھے، اس نماز سے پہلے جس کی امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور امام الانبیاء ٹھہرے، تو اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا. اور اس کے بعد بھی ہم جب اپنے دن کے معمولات میں بزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دن کے ان خواہشات میں اور نفسانی چیزوں کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، تو ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس نشست کو تربیتی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہم وہ چیز آپ تک پہنچا سکیں جو کہ شاید آپ کو نہ پہنچ سکی ہو. اور شاید یہ اجر ہمیں یہاں پر ہم تینوں کو سمیت میرے تمام ٹیم کو، کہ جو اس میں پورا کردار ادا کر رہی تاکہ ہم یہ باتیں آپ تک پہنچا سکیں. یہاں پر صحبتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، معراج کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پر ایک چیز کو نہ بھولیے گا کہ اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے واپس آنا بھی امت کی خاطر تھا. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. بے شک، سبحان اللہ. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ معراج کی وہ رات معرفت کا ایک اعلیٰ درجہ تھا جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. اور پھر رب تعالیٰ کی ذات کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کے کس کا دل کرے گا کہ وہاں سے واپس آئے. اللہ. اور پھر اپنے اس حبیب کو جس طریقے سے استقبال اس کا کیا گیا اور اسی جگہ پر جہاں لے جایا گیا جہاں سے ان کی شروعات ہوئی تھی. یہ جو آپ دونوں حضرات نے تحیات کو ڈسکس کیا، میں صرف اتنی سے توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ قرآن کی اس آیت پہ جائیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کریم کہہ رہا ہے میرے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں. اور کریم نبی یہ کہہ رہا ہے مولا کریم میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر سلامتی بھیجی، لیکن میں تمام صالحین کو، جتنے بھی صالحین نیک لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اور جب نبی کہے
تو پھر اللہ کریم تو فوراً پھر گرانٹ کرتا ہے نا، پھر دیتا ہے. تو جب وہ سلامتی بھیجی جاتی ہے، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز اور بھی ہے کہ کیا بے لوس پن ہے اس کے اندر کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں سکھلایا گیا ہے، تو ہم دوسروں کو نہیں بولتے. اس کے اندر ہمارے ساتھ سارے جو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے، کوئی چلا گیا ہے، کوئی آنے والا ہے، وہ سارے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں مولا کریم ہم مجھ پر بھی سلامتی، کہ تو نے بھیج دیے تو میں سلامت ہوں، لیکن اب اس میں تمام صالحین کو بھی میری درخواست ہے کہ ان کو بھی شامل فرما دے، ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی رحمتیں ہوں، ان پر بھی کرم ہو. سبحان اللہ سر. اب اس سارے سفر میں صرف خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہیں. ہم اس قابل وہ کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، وہ والی بات ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس سبجیکٹ پہ، اس ٹاپک پہ آج یہ بات کر سکیں. لیکن اس ساری اور سائنسی طور پہ بھی ڈاکٹر صاحب پروو ہو رہا ہے. اب سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک چیز جس کی 4 ڈائمنشن ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی 5 ڈائمنشنز ہوں، تو پھر وہ ٹائم کی محتاج نہیں رہتی، وقت اس کے لیے رک جاتا ہے. سر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آئنسٹائن والی بات کی E=mc². وہ تو اس کے لیے تو ٹائم ہی پھر کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا. کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا اسی کے ساتھ بھی ایک چیز اور شامل کر دیجئے معراج کے ساتھ کہ وہ جو قبر میں سوال و جواب ہوں گے جناب. تو شروع میں مفتی صاحب نے ایک چیز فرمائی تھی اللہ کے قادر ہونے کی. تو جب اٹلانٹا سے CNN کا کوئی بولتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو کیا میرے اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی صاحب علیہ وسلم کی زیارت اس وقت اگر کروڑوں بھی قبور والے ہوں تو ان کے سامنے وہ جو سوال کیا جائے؟ یہ میں صرف ایک فوڈ فار تھاٹ سوچ رہا ہوں، پروگرام چھوڑ رہا ہوں پروگرام کے آخر پہ کہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. یہ فوڈ فار تھاٹ ہی ہے جہاں پر ہم یہاں پہ کوشش کریں تاکہ ہم فوڈ کا ایک پورا ٹوکرا لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اپنے تھوڑی سی غور کر سکیں ان ساری باتوں پہ. یہاں پر جیسے آپ نے سر ذکر کیا، موت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر جو ارواح کا سفر ہوتا ہے اس میں بھی اولیاء کرام بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایک انسان کی موت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی روح جو ہے اس کو پاک کیا جاتا ہے، اس کو بھی اسی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے جہاں سے اس سے انیشیلی وہ وعدہ کیا گیا تھا، اور عالم ارواح میں لے جا کے اس کو پاک کر کے اس کے بعد پھر اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے. اور یہی ایک کانسیپٹ وہ اس کو پھر ریلیٹ کرتے ہیں حج کے ساتھ کہ پہلے اس کو مکہ میں حاضری کا وہ ہوتا ہے جہاں پر اس کو پاک کیا جاتا ہے، اتنا پاک کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی جنا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ روضہ رسول میں جا کے حاضری دیتا ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ وہ ادب ہے، وہ محبت ہے جو جس کا عنصر ہمیں نہ ہی صرف ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے بلکہ اس کی پوری ڈیفینیشن صرف اور صرف ناظرین، صرف اور صرف ایک عاجزی کا ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج شام اپنے گھر جا کے شام کو اکیلے میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کو تھوڑا سا یاد کیجئے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ محمد کا لفظ اٹھا کے اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے. اگر آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو گئے اس محبت کی وجہ سے جو کہ اس محمد کے لفظ میں موجود ہے، اگر نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر اپنے اعمال پہ میرے خیال میں اس وقت ہم سب کو اپنے ایک نظر اور ڈالنی چاہیے ہوگی. وہی جو چاشنی، وہی حلاوت، وہی مٹھاس جو ہمیں اس واقعے میں ملتی ہے، داتا صاحب اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو یہی مزہ جو ہے ہم آپ کو دنیا میں بھی عطا کریں گے، اور آپ جائیے اور میرے بندوں کو ان اعمال سے روکیے جو کہ آپ نے یہاں پر جس کا نظارہ کیا ہے. اور اس وقت تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلا کر اذان دلواتے تھے. وہ اذان کا بیسک مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہی معراج کا سفر اور وہی جو چاشنی ان کو اس وقت اس ملاقات میں ملی تھی وہ وہیں پہ ان کو نصیب ہو.
اور جو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصلے پر ایک پاؤں یہاں ہوتا تو دوسرا جنت میں ہوتا. ان ساری باتوں کے بعد میرے خیال میں ایک آخری کامنٹس لینا چاہوں گا دونوں مہمان گرامی سے، اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں، ہمارے آستانہ شریف الخیریہ کے آفیشل نعت خواں ہیں رفیق الخیری صاحب. وہ آخر میں ایک چھوٹا سا کلام بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو آخری کامنٹس میں بریگیڈیئر صاحب، سر آپ کی طرف the last comment sir, a short one. جی ماشاءاللہ، آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ اسے جاری رکھیے، اور یہ خوبصورت سلسلہ ہے. آپ کی آواز جہاں تک پہنچے گی لوگ غور و فکر کریں گے. میں نے پہلے ایک پوائنٹ اٹھایا، دوسرا پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ میرے اللہ کریم نے میری اور آپ کی اور انسانوں کی تربیت کے لیے ایک بہت عرصے تک تربیت کا جو ہے وہ چلائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب رحمت کے کنارے یہ بتایا کہ آج میں نے نعمتوں کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل کر دیا. اب اس کے بعد میں یہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب بال ہمارے کوپ میں ہے. اللہ کریم نے صدیوں تک میری تربیت کی ہے، آپ کی تربیت کی ہے، انسان کی تربیت کی ہے، اور پھر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسے مکمل فرمایا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم فلاح کے راستے پہ چلے، اور فلاح کا راستہ وہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ چلے ہیں، جس کا ہمیں درس دیا ہے، جو ہمیں سکھلایا ہے. اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمارے فلاح کو روک نہیں سکتی، اور اگر اس راستے پہ نہ چلے تو پھر اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ ہم جیسے کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد ایک کن سے پیدا فرما سکتا ہے، اور فرماتا رہا ہے. اور وہ خود کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں تمہیں بدل دوں گا ایسے لوگوں سے جو تم سے بہتر ہوں گے. اس لیے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہمیں آج سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بھی تطہیر کریں گے، اپنے اقربا کی بھی تطہیر کریں گے، اور جتنی خرابیاں ہیں ہم ان خرابیوں پہ نظر کریں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے بڑی بات جو مفتی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف مطالعہ کریں گے بلکہ اس کو اپنے اوپر اوڑھ دیں گے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ سر، جزاک اللہ سر. بس یہ جو کاوش چل رہی ہے سر آپ کی، بہت آپ کی تو پریزنس تو آپ کی ہے، بس آپ کے ساتھ آپ کی مدد اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہوں سر. مفتی صاحب آخری کامنٹس. جی، جیسا کہ ایک خوبصورت پوائنٹ اٹھایا محترم بریگیڈیئر صاحب نے، میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ ابوالجمال الشیخ محمد بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک انٹرنیشنل اسکالر بھی ہیں اور دنیا اسلام کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت ہیں، وہ اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. میں نے سنا ان کو، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے در حقیقت اسی کے اندر ہی ہم سب کی کامیابی کا راز مضمر ہے اگر ہم اس کے اندر تلاش کریں. اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ایک حیران کن بات بھی ہے اور ایک خوشگوار بات بھی ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی حضور کی سیرت کو پڑھیں گے ہر دفعہ آپ کو کوئی نیا سبق اس میں سے ملے گا. تو یہ جو ہے نا وہ ہم جس قدر پڑھتے جائیں گے اسی قدر ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر حکمتوں کے خزانے ہمارے لیے کھلتے جائیں گے. اور اس دور میں جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ اب یہ جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ ختم نبوت کے بعد اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے نبوت کا. اب وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مناسب تھے وہ آگے کون جاری رکھے ہوئے؟ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے یہی علماء کہ جو علماء باعمل ہیں، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یزکیہم، وہ ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو تصوف، طریقت، یہ جتنے بھی نام ہیں، یہ قرآن سے اگر ان کا لفظ لیا جائے تو قرآن نے وہ لفظ دیا تزکیہ. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ دل کو پاک کرنا. اور اب کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر لیٹس سپوز ہم جو ہمارے جسم کے ڈفرینٹ جو ہمارے اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، اگر ہم ان کو ایک رعایا کی مثل تصور کریں تو ان سب کا جو بادشاہ ہے وہ دل ہوتا ہے. اور جو ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے دل پہ کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آپ کے دل پہ کام کرے گا، آپ کے دل کو
دنیا کی محبت سے، دنیا کی علائشوں سے، ہر چیز سے پاک کر دے گا تو گویا کہ آپ کے پورے جسم کو پاک کر دیا گیا، آپ کو دنیا کے ہر فتنوں سے جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا۔ تو میرا سیرت کو اپنانے کے ساتھ ساتھ وہ تو ایک انیشیل ہمارا پوائنٹ ہے ہی الحمدللہ اس پروگرام کی وساطت سے، دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق وابستہ کر لیں، تاکہ ان کے تعلق سے، ان کی کمپنیز سے، ان کی صحبت سے ہمیں جو ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا بھی موقع ملے، اور ہم ان سے سیکھ کر خود کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے قابل بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ دونوں احباب کا۔ یہاں پر طریقت کی اور حقیقت کی بات ہوئی۔ ہم جیسے شروع میں نے عرض کیا جی کہ ہم متلاشی ہیں اس اطمینان کے، ہم متلاشی ہیں اس دن کے، اس سکون کے، اس رات کی نیند کے جہاں پر ہمیں وہ سکون نصیب ہو، وہ نیند نصیب ہو جس میں ہمیں کل کی فکر نہ ہو۔ لیکن وہ توکل سے آتی ہے، وہ رب تعالیٰ سے ربط کے تھرو آتی ہے، وہ سیرت کو اپنانے سے آتی ہے، وہ قرآن کے مطالعے سے آتی ہے، اور رب تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگنے سے آتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جب مانگو تو وسیلہ اس کا دو، جب مانگو تو سامنے ضامن اس کو رکھو، جب مانگو تو سامنے ان کے وہ وسیلہ رکھو کہ جس پہ رب تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اس پہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہمارے آقا مولا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مانگو تو اسی کے وسیلے سے مانگو، جیو تو اسی کے وسیلے سے جیو۔ اور اگر وہ حقیقت جاننا چاہتے ہو جو کہ تمہیں خود اپنے آپ سے اور اس تزکیے تک تمہیں قریب لے کر جائے، جہاں پر مفتی صاحب نے بات کی کہ دل کی پاکی ہو، تو رب تعالیٰ کی ذات اتنی پاک ہے کہ وہ آپ کے گندے دل میں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، اور جب وہ صاف ہوگا تو تبھی ایک مسلمان کی نماز معراج بن جاتی ہے اور اس کا مومن کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کاوش ہم نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھی، آپ کو قبول ہو، رب تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں یہ قبول ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو قبول کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، ہم اتھرو میلے مسلمانوں کی جو کہ ان کے امتی ہیں، لیکن ہم ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس نشست کے تھرو۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہمارے رفیق الخیری صاحب آئیں گے جو کہ ایک چھوٹا سا کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی چینل کے وساطت سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا اگلا ہفتہ بہتر گزرے، آپ سے اگلی دفعہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بس اتنا کہوں گا، آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے رشتے نبھائیے، دوسروں پر احسان کیجیے تاکہ آپ پر بھی احسان کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر
کہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔